السلام علیکم دوستو۔ ہزاروں سال پہلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقوں میں ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ اس قوم کے لوگ بہت لمبے اور طاقتور تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے بت بنا لیتے اور ان بتوں کی ہی پوجا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ بت دیوتا ان سے خوش ہے، اب ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا، اے بت مٹی پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر پجاریوں کو غصہ آیا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو آخرت اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار ان کی محنت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ان فجاریوں نے سوچا کہ اگر حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلاتے رہے تو اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور نذرانے دینے بند کر دیں گے۔ انہیں تبلیغ سے روکنا چاہیے۔ وہ اور ان کے ساتھی حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا۔ پہلے تو وہاں 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ قحط پڑ گیا، فصلیں اور چارہ گاہ سو گئی اور مویشی بھوک سے مرنے لگی۔ ان لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، مگر اس کالے بادل کے ساتھ ہی ایک آندھی بھی آئی۔ پھر وہ آندھی اتنی تیز ہو گئی کہ جس سے چھتیں اڑ گئے اور دیواریں گرنے لگے۔ مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی میں نہ وہ لوگ کچھ کھا سکتے اور نہ کھڑے ہو سکتے۔ یہ آندھی کئی دن رات تک لگاتار چلتی رہی کہ یہاں تک نافرمان لوگ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ تمام بت اور عمارتیں بھی گر گئے جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے۔